بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹریٹجی امام حسین کی، پلاننگ امام حسین کی۔ دشمن تو یہ سمجھ رہا تھا تھوڑی سی جگہ ہے ختم ہو جائے گا معاملہ، ایسی جگہ پر جہاں کوئی نام و نشان نہیں، کچھ نہیں، ایک قبیلہ ہے جو کچھ فاصلے پر ہے، کچھ بھی نہیں، ایسی کربلا کو ڈیزائن کیا۔ آج کروڑوں لوگ، کروڑوں کی تعداد ہے جو خود جانا چاہتی ہے، خود جانا چاہتی، ایک دفعہ بھی نہیں، دو دفعہ بھی نہیں، جتنی دفعہ بلاؤ، جتنی دفعہ بلاؤ خود جائے گی۔ کوئی حکومت نہیں ہے جو نظام چلاتی ہے، یہ حسین کی حکومت ہے۔ یہ جو 80 کلومیٹر ہے، خدا ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب فرمائے، یہ 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر کی جو واک ہے، جو پیدل چلنا ہے، مشی ہے، یہ کوئی دنیا کی حکومت ایک دن کروڑ آدمی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ حسین اتنا کھلاتا ہے، آپ کہتے نہیں نہیں مجھے نہیں کھانا، نہیں بھائی مجھے نہیں کھانا، اتنا کون ہے؟ حسین ہے، حسین۔ نہیں سمجھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی شخص ہے، کائنات کا امام ہے، کائنات۔ ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ، عرش پہ لکھا ہے، عرش پہ، کہیں نہیں لکھا، کسی عرش پہ لکھا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو سمجھے۔ دشمن ہمیشہ کربلا کے اس زاویے کو خاموش کرنا چاہتا ہے کہ یہ سسٹم نہیں تھا، وہ یزید تھا، حسین تھا، یزید تھا، ختم ہو گیا۔ آپ آئیں روئیں گھر چلے جائیں، تو پھر وہ آخری کیسے آئے گا؟ جب تک آپ سسٹم نہیں بنائیں گے وہ آخری کدھر آئے گا؟ مطلب آخری بھی آئے اور چلا جائے۔ کاظمین میں ایک امام جو اب کاظمین ہے، پہلے تو وہ بغدادی تھا، وہ جگہ جو تھی، ایک امام کئی سال زندان میں رہا، کئی سال، کم کریں 4 سال، زیادہ کریں 14 سال، الگ الگ رہا۔ اتنے سال ایک امام زندان میں رہا، شیعوں کے پاس طاقت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، امام کو زندان سے باہر لے آتا۔ تاریخ ہے یہ، عزیزان محترم، تاریخ ہے۔ آج امام غیبت کے پردے میں کس کا انتظار کر رہا ہے؟ آپ بولے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام تو ہمارا ہے۔ اس نے امام سے پوچھیں تو بولے میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ میں دوبارہ زندان میں نہیں جانا چاہتا۔ کیوں زندان میں جائے گا وہ؟ تو کیا کرے؟ کربلا کو سمجھو، ڈیزائن کرو، دشمن کو بلاؤ، نہ کہ دشمن کے نرخے میں پھنسو۔ ہر وہ سوچ باطل ہے جو امام حسین کی شجاعت سے دور کرے۔ عزیزان محترم، خوب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شعراء اکرام، ہمارے دوست احباب، منقبت، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، خوب بیداری ضروری ہے۔ نوحوں میں رجز ہونا چاہیے، رجز، بیدار کرے۔ صرف ایک مظلومیت کے پہلو سے تو پبلک سو جائے گی، بیدار کیسے ہوں گے؟ سسٹم کیسے بنا؟ امام زمانہ کو کیا سسٹم چاہیے؟ امام زمانہ کو آپ کیا دیں گے؟ مجھے بتائیں کیا ہے؟ آج دنیا میں کوئی ملک کسی ملک پہ حملہ نہیں کر سکتا، چڑھائی نہیں کر سکتا۔ کیسے نہیں کر سکتا؟ ریڈار کا سسٹم ہے، سیٹلائٹ کا سسٹم ہے، ہر چیز ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے۔ ابھی ایران نے کرنا ہے، کتنے دنوں سے ٹینشن مچی ہوئی ہے، کیسے ہوگا؟ کتنے جہاز کہاں سے کہاں اڑ رہے ہیں، کبھی ایئر سپیس بند ہو جاتی ہے، کبھی موومنٹ نظر آتی ہے، کیسے ہوگا؟ امام آئیں گے کہاں آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ امام کو کیسے بچائیں گے؟ اب آپ بولیں گے مولا ہم امام کو بچائیں گے۔ کربلا میں کیا سنتے رہے؟ سعید نے 13 تیر سینے پہ کھائے، امام نماز پڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو فنا کیا نا، ختم کیا۔ ہم امام کو کیسے بچائیں گے؟ تیر تو کوئی نہیں مار رہا امام کو، ابھی تو سیٹلائٹ ہے، ابھی تو موومنٹ ڈیٹیکٹ ہوگی، امام کو کیسے بچائیں گے؟ ہے سائبر سیکیور سسٹم، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس،
انفارمیشن وار ہے. جس کے پاس جتنی انفارمیشن ہے وہ جیتے گا. ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے؟ ہم نے بنایا کوئی سسٹم؟ ہمیں تو یہی کہا گیا بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہو، امام خود آ جائیں گے. اگر امام نے خود آنا تھا تو پھر مولا اتنا انتظار کیوں؟ امام کو امت چاہیے، امت. امت بھی جو برین رکھتی ہو، عقل رکھتی ہو. روایتوں میں نہیں سنا آپ نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے کہ ہمارے آخری کے اصحاب ایسے ہوں گے جب وہ اشارہ کریں گے درخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا، قدم بڑھائیں گے مدینہ ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے جائیں. کیسے ہوگا یہ؟ روایت کہہ رہی ہے. روایت پہ اگر یہ چیز مجھے اسی روایت کے نیچے ضمیمہ ہے، اگر تم دیکھو کون سا شخص تمہارے اطراف میں ایسا ہے اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو. اور اگر تمہیں کوئی نظر نہ آئے تو یہ خصوصیات اپنے اندر ایجاد کرو، ایجاد کرو. ہم دنیا میں ٹریپ ہو گئے، ہمیں صرف غافل کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ بیدار ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مکتب دیا. اگر یہ مکتب حسینی نہ ہوتا تو کوئی مکتب نہیں ہے جو بیدار کر سکے، کوئی نہیں ہے. سب خاموش. حق اور باطل امام حسین نے لائن کھینچ دی ہے. تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل. گرے ایریا کوئی نہیں ہے، میں یہ بھی کر لوں میں وہ بھی کر لوں، ایسا کچھ نہیں. آواز جب آئے گی اسی کو آئے گی جس کو حق سننے کی عادت ہوگی، اسی کو آئے. جسے حق سننے سے گھبراہٹ ہوگی وہ اس آواز کو بھی ادھر ادھر کر دے گا. ابھی ذرا سی نصیحت کرو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں. مولانا صاحب، عزیزان محترم، ہر دور ہر چیز اس کے حساب سے آگے بڑھتی ہے. کچھ چیزیں پہلے ضروری تھیں، اب نیا زمانہ ہے. اے آئی کا دور ہے میرے بھائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹ دنیا میں کام کر رہے ہیں. آپ اس دور میں آپ کو فوقیت چاہیے، آپ کو سسٹم ایسا چاہیے تاکہ آپ امام تک پہنچیں. امام زمانہ کو وہ برین چاہیے کہ جس کی وسعتیں اس دنیا کے وجود سے باہر تک سوچتی ہیں.